الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، برادران اسلام، اہل ایمان کے لیے یوم الفطر یعنی عید کا دن بہت ہی خوشی اور مسرت کا دن ہے. یہ عظیم دن اور اس مبارک اور خوشی والے دن میں حق تعالی شانہ نے اپنے بندوں پر بہت ہی فضل اور کرم فرمایا. جس طرح حق تعالی شانہ نے رمضان جیسی عظیم عبادتوں والی راتیں اور برکتوں والے دن عطا فرمائے، رمضان کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا، اسی طرح حق تعالی شانہ نے رمضان کے جانے کے ساتھ ہی عید جیسا عظیم اور خوشی کا دن بطور تہوار ہمیں عطا فرمایا. یہ عید الفطر بہت سی خوشیوں کا مجموعہ ہے. یہ عظیم دن جو اللہ تعالیٰ نے بطور انعام کے عطا فرمایا، یہ بہت ہی خوشیوں کا مجموعہ ہے. ایک تو رمضان المبارک کے روزوں کی خوشی کہ اللہ نے جن بندوں کو توفیق عطا فرمائی انہوں نے رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھے، تو اس مہینے کے روزے کے رکھنے کی وجہ سے انسان کو جو مسرت اور خوشی ہوتی ہے، حق تعالی شانہ یوم عید میں اسے وہ خوشیاں نصیب فرماتے ہیں. اور دوسری خوشی قیام اللیل کی، رمضان کی راتوں میں عبادتیں، تراویح میں کھڑے ہونا، نمازوں میں، نوافل، تہجد میں کھڑے ہونا، یہ سال کے دوسرے 11 مہینوں میں یہ قیام اللیل اور تراویح والی عبادت نہیں ہے. جسے ہم تراویح کہتے ہیں یہ رمضان کے ساتھ خاص ہے. تو پورا مہینہ حق تعالی شانہ نے ہم پر فضل فرمایا، توفیق اور کرم اور عنایت فرمایا کہ ہم نے پورے مہینے رمضان کے اندر
راتوں کی عبادتیں کی، اس کی خوشیاں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن عطا فرمایا۔ اور تیسری خوشی نزول قرآن، حق تعالی شانہ نے کتاب مقدس کو، قرآن کریم کو اسی بابرکت مہینے میں نازل فرمایا۔ قرآن جیسی عظیم کتاب، مقدس کتاب، اس کو مقدس مہینے میں، پاکیزہ مہینے میں پاکیزہ کتاب اللہ نے نازل فرمائی۔ اور جن بندوں کو اللہ نے حوصلہ عطا فرمایا، ہمت عطا فرمائی، ذوق عطا فرمایا، انہوں نے اس رمضان میں نہ جانے کتنی تلاوتیں کی ہوگی۔ کسی نے رمضان کے پورے مہینے میں 30 قرآن کریم ختم کیے، کسی نے 20 قرآن کریم ختم کیے، کسی نے 10 قرآن کریم ختم کیے، کسی نے 3 کیے، اور کم از کم جنہوں نے کچھ نہیں کیا، 1 قرآن کریم تو سب نے ختم کیا۔ عام دنوں میں یہ توفیق بہت کم ملتی ہے۔ آدمی رمضان میں یہ قرآن کریم کی تلاوت پر آمدہ ہوتا ہے اور ذوق شوق سے قرآن کریم پڑھتا ہے۔ تو نزول قرآن کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عید کی خوشیاں عطا فرمائی۔ اور چوتھی خوشی حق تعالی شانہ نے عطا فرمائی لیلۃ القدر، شب قدر جیسی عظیم عبادت کی رات حق تعالی شانہ نے اہل ایمان کو عطا فرمائی۔ یہ کوئی معمولی رات نہیں ہے، اس ایک رات کی عبادت میں اللہ تعالیٰ 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ ایک رات جس سے سارے مسلمان ہو کر گزرے ہیں، سب نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اللہ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق عبادتوں میں اس رات کو گزارا۔ کسی نے رو کر گزارا، کسی نے سو کر گزارا، کسی نے رو کر گزارا، کوئی سو کر گزارتا ہے، کوئی ہنس کر گزارتا ہے، کوئی غمگین ہو کر گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم رات لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ اس رات کی عبادتوں کی وجہ سے حق تعالی شانہ نے اہل ایمان کو یہ یوم الفطر یعنی عید کا خوشی والا دن عطا فرمایا۔ یہ ساری بڑی بڑی خوشیاں اس دن کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور پھر حق تعالی شانہ نے 5ویں خوشی عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے لیے، روزے داروں کے لیے رمضان میں رحمتیں، گناہوں کی بخشش اور جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ اس مبارک خوشیوں کی وجہ سے اللہ نے یوم الفطر اور عید کا خوشی کا دن دیا۔ یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں تھا جس سے ہم لوگ گزرے ہیں۔ زندگی بھر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اس لیے تو فرمایا کہ اگر رمضان کا ایک روزہ کسی نے چھوڑ دیا، اس ایک روزے کی قضا میں وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے گا، تب بھی رمضان کے ایک روزے جتنا ثواب اسے نہیں ملے گا، اس ایک روزے کی تلافی نہیں ہوگی۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ہم نے پورے مہینے کے روزے رکھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کا معاملہ فرمایا۔ مذہب اسلام بالکل آسان دین ہے، آسان مذہب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے، لوگ کھیل تماشا کرتے تھے، عجیب ڈھنگ سے، عجیب طریقے سے تہوار مناتے تھے، ڈھول تاشے ناچ گانے کا اہتمام۔ آپ نے دیکھا، پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی، آج تہوار کا دن ہے، ہم لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور اسی طرح ہم لوگ تو تہوار مناتے ہیں۔ حق تعالی شانہ جو رحیم ہے، کریم ہے، اپنے نبی کے واسطے سے ہمیں مذہب بھی پاکیزہ دیا، اس کے تہوار بھی پاکیزہ، اور ایسا مبارک اور ایسا پاکیزہ تہوار کہ جس میں کسی دوسرے انسان کو کوئی اذیت، کوئی تکلیف نہ ہو۔ آپ دیکھیں گے ڈھول تاشے کے اندر دوسروں کو تکلیف ہوگی،
جو نہیں سننا چاہتے ان کو بھی سننا پڑے گا، کان کے پردے پھٹ جائیں گے، اور ناچ گانا اس کی وجہ سے دوسروں کو ایذا ہوگی، دھکم دھکی ہوگی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے اہل ایمان سال میں صرف 2 تہوار منائیں گے، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ یہ عید الفطر جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، یہ رمضان کی برکتوں سے ملا ہے۔ اس عید کے دن میں اللہ نے جہاں ہمیں خوشیاں عطا فرمائی تو خوشیوں کو تقسیم کیا جائے، بانٹا جائے۔ یہ خوشیاں بانٹنے کی چیز ہے، پیسے اگرچہ مت بانٹو لیکن خوشیاں بانٹو، اس کے لیے تو پیسے خرچ نہیں کرنے پڑتے۔ چہرے پر مسکرانا اور ہنس کر کسی سے مل لینا، یہ بھی اللہ کے نبی کی ایک بڑی سنت ہے۔ ورنہ ہماری عادت یہ ہوتی ہے کہ جن سے ہماری بنتی نہیں ہے، جن سے ہمارے اختلافات ہیں، جن سے ہمارے جھگڑے ہیں، عید کے اس دن میں وہ بڑا دل لے کر ہمارے پاس معافی مانگنے کے لیے آتا ہے، ہم سے گلے لگنے کے لیے آتا ہے، تو ہمارے چہرے کے اوپر جیسے کہ 12 بجے ہو رات کے، چہرہ ایسا بگاڑتے ہیں، ایسا بناتے ہیں جیسے آئل پی کر آیا ہے۔ ارے وہ اپنے دل کی ساری غلاظتیں، ساری گندگیاں، سارے اختلافات اور جھگڑے کو بھلا کر جب ہمیں گلے لگانے کے لیے آیا ہے تو حق یہ ہے کہ ہم بھی سامنے سے اسے اپنے گلے لگا لیں، جیسے وہ ہم سے معافی مانگتا ہے یا اس نے ہمیں معاف کیا، ہم بھی اپنا بڑا دل رکھ کر اسے معاف کر دیں، دامن عفو میں جگا دے۔ یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جن لوگوں نے پتھر برسائے، اللہ کے نبی نے اس پر عفو درگزر کے پھول برسائے۔ جن لوگوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ نے ان کے راستے میں معافی کے پھول برسائے۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، دل گردے کا کام ہے، بڑے جگر والے کا کام ہے۔ سال ہر سال سے انبن ہے، سال ہر سال سے اختلافات اور جھگڑے ہیں، خاندانی اختلاف، بھائی بھائی سے بولتا نہیں ہے، ماں بیٹے سے نہیں بولتی، باپ بیٹے سے نہیں بولتا، چچا بھتیجے سے نہیں بولتا، پھوپھی بھتیجی سے نہیں بولتی، سارے اختلافات اور جھگڑے، یہ سب زمانے جاہلیت کے طور و طریقے ہیں کہ اگر کسی کے جانور نے کسی کے جانور سے پہلے پانی پی لیا تو 100 سال تک یہ اختلاف اور جھگڑے چلتے تھے۔ اللہ کے نبی نے تو معافی کو عام کیا ہے، معاف کرنا سیکھو۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں جو پیسے والا ہے وہ بڑا آدمی ہے، جو طاقتور ہے وہ بڑا آدمی ہے۔ شریعت کی روشنی میں آپ دیکھیے کہ بڑا انسان وہ کہلاتا ہے جس کا دل بڑا ہو، جو جلدی معاف کرنے والا ہو، اور یہ تو اللہ کی صفت ہے۔ اللہم انکا عفو، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو فاعف عنی، آپ مجھے بھی معاف فرما دیجئے، معافی کو آپ پسند کرتے ہیں۔ واعف عنی، یہ تو اللہ کی صفت ہے معافی۔ اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں لکھا ہے کہ عید کے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جب آپ امیر المؤمنین تھے، مسلمانوں کی جماعت پہنچی آپ سے عید مبارک اور سلام دعا کے لیے، دیکھتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمرے کا دروازہ بند کیا ہے، اندر زاروں قطار رو رہے ہیں، آنسو بہہ رہے، گڑ گڑا رہے۔ عید کا دن تھا، خوشیوں کا دن۔ لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومنین آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو اللہ کی طرف سے خوشیاں ملی ہے، پھر آپ کیوں روتے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عید کا دن یہ عید بھی ہے اور وعید بھی ہے، یعنی اس دن میں خوشیاں بھی ہوگی اور نہ کرنے والوں کے لیے وعید۔ جن لوگوں کے روزے قبول ہو گئے اللہ کے یہاں، جن کی عبادتیں قبول ہو گئی، جن کی صدقات قبول ہو گئے، جن کی دعائیں قبول ہو گئی، ان کے لیے یہ عید خوشی کا دن ہے، اور جن کی عبادتیں اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوئی، جن کی نمازیں قبول نہیں ہوئی، جن کے روزے قبول نہیں ہوئے، ان کے لیے یہ عید کا دن وعید کا دن ہے، پکڑ کا دن ہے، عذاب کا دن کہلائے گا۔ تو ان لوگوں کی نظر آخرت کے اوپر تھی،
آج کے اس دن میں ہمیں اپنے دل کو وسیع کر کے معافی کو عام کرنا ہے. یہ معافی کا دن ہے. جب فتح مکہ ہوا، یہ بہت بڑا خوشی کا دن کہلاتا تھا. فتح مکہ کہ ہمیشہ کے لیے اب مسلمانوں کے لیے مکہ جو ہے مرکز اسلام بن گیا. وہاں سے پرچم اسلام لہرانے والا ہے پوری دنیا میں. اس دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا. الیوم یوم المرحمہ، آج عام معافی کا دن ہے. آج گلے لگانے کا دن ہے. آج اختلافات کو بھلانے کا دن ہے. آج جھگڑے کو مٹانے کا دن ہے. اگر آپ چاہتے تو اس دن میں بدلہ لے سکتے تھے. آپ کے پاس قوت تھی، اقتدار تھا، آپ کے پاس جماعتیں تھی، لیکن آپ نے عام معافی کا اعلان کیا. آج کا یہ عید کا دن ہمیں بھی یہ پیغام دیتا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ہماری انبن ہے، جن کے ساتھ ہماری بول چال نہیں ہے، جن کے ساتھ ہمارے اختلافات ہیں، سامنے جا کر ان سے معافی مانگے، ان کو گلے لگائے. معافی مانگنے والا بڑا ہوتا ہے معاف کرنے والے سے. اتنا یاد رکھیں گے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم معافی مانگیں گے چھوٹے ہو جائیں گے، لیکن معافی مانگنے والا بڑا ہے معاف کرنے والے سے. تو آپ معافی سامنے سے چل کر مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ بڑھتری، وہ عزت اور وہ توقیر عطا فرمائیں گے کہ معاف کرنے والے سے زیادہ آپ کا مرتبہ ہوگا. اور معافی سامنے والے کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی معافی مانگ رہا ہے تو کھلے دل سے اس کو معاف کر دے. ایسا نہیں ہے کہ اس سے منہ چڑھائے اور اس کے کڑوی کسری سنائے کہ تو نے میرے ساتھ فلاں معاملہ کیا ہے، تو نے میرے اوپر یہ ظلم کیا ہے، تو نے میرے ساتھ یہ دھوکہ کیا ہے. نہیں، آج معافی کا دن ہے جب اللہ کے طرف سے، اللہ کے نبی کے واسطے سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ آج کے اس خوشی کے دن میں ہمیں ایسی خوشی پھیلانی ہے اور معاشرے کے اندر ایسی خوشی لوگوں کو دینی ہے کہ سب کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہو، سب کے چہرے کے اوپر تبسم ہو. اس لیے تو شریعت اسلام نے صدقۃ الفطر رکھا ہے کہ جہاں غریب لوگ ہیں وہ اپنی ناداری اور مفلسی کی وجہ سے اپنے بچوں کے لیے عید کا انتظام، خوشی کا انتظام، کپڑے کا انتظام، کھانے کا انتظام نہیں کر سکتے، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صدقۃ الفطر رکھا کہ مالدار لوگ جب صدقۃ الفطر نکالیں گے ان پیسوں سے غریبوں کی عید ہوگی، ان کے بچوں کے بدن کے اوپر نیا لباس آئے گا، ان کے چہرے کے اوپر عید کی خوشیاں آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عید کی صحیح معنی میں حقیقت سمجھا دے اور یہ خوشی اور مبارک دن اللہ نے عطا فرمایا ہے. اس مبارک دن میں معافی کا عام اعلان جو اللہ کے نبی نے کیا ہے اس پر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حق تعالی شان ہو رمضان اور عید جیسی بابرکت مہینے اور دن بار بار ہماری زندگی میں لاتے رہے. اب اخیر کے اندر عید کی نماز کا طریقہ سمجھ لیں گے. بہت آسان طریقہ ہے. ایک ذرا تفصیل سے سمجھا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے نیت کرنی ہے کہ میں عید الفطر کی 2 رکعت واجب نماز، یہ عید الفطر کی نماز واجب ہے، میں عید الفطر کی 2 رکعت واجب نماز 6 زائد تکبیر کے ساتھ اس امام کے پیچھے پڑھتا ہوں. انگلی نہیں کرنی ہے، اس امام کے پیچھے یعنی نیت کرنی ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ جن کو شک شبے کی بیماری ہوتی وہ انگلی کرتے کہ اس امام کے پیچھے. ایک آدمی کو تو اتنی شک کی بیماری تھی کہ اس نے 1 مرتبہ کیا اس امام کے پیچھے، پھر بھی شک رہا کہ نہیں صحیح نہیں ہے. وہ آگے گیا مصلی پر، امام کو پیچھے سے چوگا لگا کر کہ اس امام کے پیچھے. تو نہیں، نیت کرنا ہے کہ اس امام کے پیچھے. عید الفطر کی 2 رکعت واجب نماز 6 زائد تکبیر کے ساتھ اس امام کے پیچھے ادا کرتا ہوں. پہلی مرتبہ تکبیر کہی جائے اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ کہلائے گی، یعنی نماز کے اندر انٹر، یہ انٹر گیٹ ہے. اللہ اکبر کے ساتھ نماز میں داخل ہو گئے، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، باندھ لیں گے. ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک یہ پڑھنا ہے. ایسا نہیں کہ ثنا سبحانک اللہم، اس میں بھی غلطی کرتے ہم لوگ. ثنا سبحانک اللہم و بحمدک، ثنا تو یہ نام ہے دعا کا، صرف اتنا کہنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. تکبیر تحریمہ ہو گئی، یہ پہلی تکبیر. اب 3 زائد تکبیر کہنی ہے. دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دے. تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے. چوتھی مرتبہ
اللہ اکبر کہا جائے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر باندھ لیں گے. پہلی تکبیر اور چوتھی تکبیر ان دونوں کے اندر ہاتھ اٹھا کر باندھنا ہے، اور بیچ کی دو تکبیر ہوگی دوسری اور تیسری، اس میں ہاتھ اٹھا کر چھوڑنا ہے. امام پھر قرات کریں گے، رکوع سجدے ہوں گے، ایک رکعت پوری ہوئی. دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پہلے قرات کی جائے گی، قرات ہوگی. اب رکوع میں جانے سے پہلے پھر زائد تکبیر 3 مرتبہ. پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دے، دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دے، تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دے، چوتھی مرتبہ جو اللہ اکبر کہا جائے گا اس میں ہاتھ نہیں اٹھانے ہیں بلکہ بغیر ہاتھ اٹھائے سیدھے رکوع میں چلے جائے اللہ اکبر. تو نیت سمجھ میں آ گئی؟ لمبی چوڑی نیت نہیں کرنی ہے بھائی عید کی نماز پڑھتا ہوں، ہو گیا 2 رکعت. لمبی چوڑی نیت کرنے جائیں گے تو امام کی سورہ فاتحہ بھی ختم ہو جائے گی، آپ کی نیت بھی پوری نہیں ہوگی. تو اس طرح سے 2 رکعت نماز ہوگی. سلام کے بعد پھر خطبے ہوں گے. خطبہ پڑھنا یہ سنت ہے لیکن اس کا سننا واجب ہے. امام یہاں سے پڑھے گا، یہ پڑھنا سنت، لیکن آپ لوگوں کے اوپر اس کا سننا واجب. جیسے کہ نماز واجب تو خطبہ بھی سننا واجب. خطبہ سن کر یہاں سے تشریف لے جائے اور فرشتوں کی دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہوگی. ہر کنارے پر، چوراہے پر، گلیوں میں فرشتے استقبال کے لیے ہیں کہ مسلمانوں کی جماعت آج تم تو بخشائے ہوئے نکلے ہو، اللہ کی طرف سے تمہیں بخشش کا پروانہ ملتا ہے، خوشیوں کا پروانہ ملتا ہے. سارے مسلمان عیدگاہ سے نماز کے بعد بخشائے اپنے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ اب نماز شروع ہوگی. صفیں درست کر لی جائے. جماعت کھانا اگر خالی ہو تو پیچھے سے لوگ آگے تشریف لے آئے. آگے کافی جگہ ہے، تشریف لے آئے اندر.